تو اسی دن سے جو ہے اللہ پاک نے ہماری زندگی بدلنا شروع کر دیا. لیکن اصل میرا سفر ہوا انگلینڈ کا سفر ہوا 97 کے اندر. تھوڑی دیر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, پھر 10-15 منٹ کے بعد جب اس کا ٹرن آیا بولنے کا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, یہ ہے دعویٰ لیگسیز, آپ کا ہوسٹ عبداللہ پنجوانی کے ساتھ, اور ایک ایسا معزز مہمان کے ساتھ جو دعوت, تبلیغ اور دین کی محنت میں بہت کام کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت آگے چلے ہیں. یہ ہے عبدالرحیم بدات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو ابراہیم انکل؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم یہ سب دعوت اور تبلیغ کے بارے میں بات کریں, کچھ ہلکا پھلکا سوال پوچھتے ہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ کرکٹ میں شوقین ہو نا پہلے سے؟ جی پہلے شوقین. تو اب بولر تھے, بیٹسمین تھے, آل راؤنڈر تھے, کا کیا رول تھا پہلے؟ نا الحمدللہ پہلے ایک کاموں کے اندر لگنے سے پہلے ساری چیزوں کا شوق تھا. کرکٹ کا بھی شوق تھا, آل راؤنڈر بھی تھے, اور انڈیا کے اندر الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر ٹرافی بھی رکھی ہے, مین آف دا میچ بھی ہوا ہوں. ماشاءاللہ. کون سا, یعنی وہ کاؤنٹی کے؟ نہیں وہ انٹرنلی جو کھیلتے ہیں نا وہ وہاں, جیسے ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ کے اندر کھیلتے ہیں, تعلقہ لیول کے اوپر کھیلتے ہیں وہاں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور ایک اور سوال پوچھنا تھا, جیسے کہ ابھی بارش کا موسم شروع ہوا ہے, تو پھر آپ کو کون سا موسم زیادہ پسند ہے, بارش کی, گرمی کی, سردی کی؟ ایسے تو الحمدللہ ہر موسم اچھا لگتا ہے, لیکن سب سے زیادہ موسم اچھا جو ہے نا وہ ٹھنڈی کا موسم ہے. کیونکہ ہم چیزیں پہن سکتے ہیں, کھانا اچھی طرح کھا سکتے ہیں, وہ بھی ہے, چائے بھی اچھی طرح پی سکتے ہیں. اور پھر ایک آخری سوال اس کے بارے, ہلکے پھلکے سوال کے بارے میں, بریانی یا اخنی؟ ایسے تو پہلے بریانی تھے, لیکن یہ 20 سال جب سے ملاوی کے اندر آنا ہوا, 20 سال کے بعد بریانی کو سائڈ پہ رکھ دیا اور اخنی کو پریورٹی دے دیا. ہمارے مہمان حضرات, ہاں جب میں آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر نور سر ماشاءاللہ چلتا رہتا ہے. ویسے ہی ماشاءاللہ اب بہت سے سب لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ اچھے برتاؤ ہے اور اچھا سلوک ہے الحمدللہ, اور بہت سے لوگ آپ کی بہت یعنی نمونہ کے طور پر آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو پھر اس کا کیا راز ہے؟ اصل میں تو کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, ساری چیز جو ہے نا دینے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن جب سے سمجھ بوجھ ہوئی ہے, سمجھدار ہوئے ہیں, ایک چیز دل کے اندر اتاری ہے, جتنی چیزیں ہو سکے, جہاں تک ہو سکے, ہر کام کو بغیر لڑائی جھگڑے کے اور سافٹ مینر سے پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلق بھی جڑے رہتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ دشمنی بھی کم ہوتی ہے, اور لوگ الحمدللہ ہم سے بھی خوش ہوتے ہیں, وہ ہم سے خوش, ہم وہ لوگوں سے خوش, اس طرح ہوتا ہے. اور الحمدللہ جب سے یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے لوگوں کی محنت سے, تو اللہ پاک نے ایک سمجھ بوجھ دی ہے کہ بھائی اگر لوگوں کے دل کے اندر ہماری محبت کو اتارنا ہے, لوگوں کے دل میں, تو ہمارے سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر جو ہے اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتار دو, تو اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں جو ہے ہماری محبت دل چیر کے اتار دیں گے. ماشاءاللہ, جیسے کہ کہتے کہ جتنا پانی بوتل میں ہوگا اتنا ہی پھر آپ بھر سکو گے. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ کا دل میں ماشاءاللہ لوگوں کی محبت ہے, تو پھر اس وقت ماشاءاللہ دوسرے سب کی محبت آتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کے ساتھ بھی مشورہ بھی کرتے ہیں یہ دعوت اور تبلیغ کے کام کے بارے میں ماشاءاللہ. تو پھر آپ کے پاس کچھ مدارس یا مساجد بھی ہے نا وہاں پر ملانجے میں؟ جی الحمدللہ. اصل میں مدارس کا اور مساجد کا جو یہ سلسلہ شروع ہونے کا اصل وجہ یہ ہے کہ 2015 کے اندر جماعت میں جانا ہوا تھا ٹوچیلا حلقے میں. پہلے پاکستان کی جماعت آئی تھی مستورات کی, تو وہاں 3 دن لگایا مستورات کے اندر. تو وہاں کا ماحول دیکھا کہ کسی جگہ پہ مسجد ہے, مدرسہ نہیں ہے, اور گاؤں کے بچے ایسے ہی گھوم رہے ہیں, تو سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ اس وقت سے جو ہے نا آہستہ آہستہ مدرسہ کا اور مساجد کا نظام کا کام شروع کیا, بغیر کوئی چارج کے, اللہ کے خاطر خالص اجر کے لیے, کہ اللہ پاک اس کا بدلہ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے پورے خاندان کو آخرت کے اندر عطا فرمائے. تو الحمدللہ ابھی تقریباً ہمارے 24 مدرسہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. 10 سال میں 24 مدرسہ؟ جی ماشاءاللہ. 10 سال ہوئے؟ ہاں 10 سال ہو گئے. اور پھر وہاں کیا ہے, مسجد, مدرسہ, مساجد ہے, مدارس ہے, کسی جگہ کے اوپر مسجد بنی ہوئی تیار ملی ہے, اور تقریباً 10 سے 12 مسجد جو ہے ہم لوگوں نے خود محنت کر کے لوگوں سے بات کر الحمدللہ بنائی ہے.
माशाल्लाह, बहुत से मरतबा जब हमको कुछ देना है सदका और ज़कात तो फिर आपको माशाल्लाह आपके साथ मशवरा करते कि हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारा ताल्लुक़ हुआ है आयरा के साथ, फिर जो मुस्लिम यूथ यूनाइटेड के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि वो हमको याद करते हैं, बुलाते हैं, भरोसा करते हैं और हम साथ मिलकर जाकर सदक़े की चीज़ें हैं, ज़कात की चीज़ें, वो जो ज़रूरतमंद है वहाँ उन लोगों तक पहुँचा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। और इम्तियाज़ भी माशाल्लाह जब से हमने वो एग्जीक्यूटिव MOU एग्जीक्यूटिव कमेटी शुरू किया वो भी माशाल्लाह उसमें है MOU एग्जीक्यूटिव अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वो हमारा बड़ा बेटा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि दीन की काम में शुरू करने से पहले खुद की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपका जर्नी इस्लाम की तरफ कैसा था, यानी जब आप सेकेंडरी स्कूल में थे उस वक्त से आपका शौक़ था? न असल में तो स्कूल के टाइम में तो कुछ तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन असल मेरा सफ़र हुआ इंग्लैंड का सफ़र हुआ 97 के अंदर। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद के अंदर जहाँ पे मेरी नमाज़ होती थी, तो वहाँ पाकिस्तान के एक अकाबिरों में से एक अकाबिर आए थे, मौलाना जुल्फ़िकार दामत बरकातुहू। तो उनकी एक नशिस्त के अंदर मैं बैठा, तो एक नशिस्त थी तकरीबन 1 घंटा 10-15 मिनट की। तो उसी दिन से जो है अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बदलना शुरू हुआ, वो एक मोड़ था ज़िंदगी बदलने का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उस वक्त से आप दावत और तबलीग के काम में? नहीं, दावत और तबलीग के काम में तो इससे पहले भी लगा था इंडिया के अंदर, लेकिन इतनी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे थे। लेकिन जब से यहाँ मलावी के अंदर आना हुआ 2004 के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से आहिस्ता शुरू किया। माशाल्लाह। दावत और तबलीग में एक ऐसा कहावत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके जब मलावी लोगों के साथ बात करते हैं कि उनको दिल दो और उनसे काम लो। तो मलावी के लोगों में आपने कुछ ऐसा खुसूसियत देखा है जिसमें माशाल्लाह वो बहुत से लोगों से बेहतर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों के साथ आना जाना होता है और लोगों के साथ उठना बैठना होता है, दावत तबलीग की लाइन से मेहनत के लिए, और कोई दीन के काम के लिए जाना होता है, और कोई सोशल वर्क के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ बहुत बड़ी देखी कि वो लोगों के अंदर सब्र और शुक्र बहुत है। ये चीज़ बहुत देखने की मिली, सब्र और शुक्र देखने की मिली माशाल्लाह। और दावत और तबलीग तो माशाल्लाह एक है मुसलमानों के साथ और फिर दूसरा है गैर मुसलमान के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयरा का जो मकसद है मेन वो गैर मुसलमान के साथ है, लेकिन पहले इस्लाह यानी हमारा खुद का इस्लाह और फिर उसके बाद दूसरे लोगों के साथ बर्ताव और उनको इस्लाम की तरफ बुलाने का। तो आपका पहले मीटिंग आयरा के साथ कब हुआ था, और जब आपको आयरा के बारे में पहले मालूम था और आज तक कुछ फ़र्क है? आयरा के साथ सबसे पहले मुझे याद पड़ता है वहाँ तक 2021 के अंदर पहली मेरी मुलाकात हुई थी, 2021। और उसके पहले 2020 में शायद मुस्लिम यूथ यूनाइटेड, तो इसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह देखा। तो मैं शुरू में तो ये समझ रहा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा है ना महीने के अंदर 2 हफ्ता 2 वीकेंड तकरीबन गांव में लगती है, ये दिन के काम की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि काम अल्हम्दुलिल्लाह जो सटा के ऊपर था पहले, इससे अल्हम्दुलिल्लाह कहीं गुना आगे चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक उसके अंदर मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह। तो आपकी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने बहुत से आयरा के साथ बहुत काम किया है, मुस्लिम यूथ यूनाइटेड के साथ और बहुत से और दावत और तबलीग के इदारों के साथ। तो फिर ये भी पूछना था मुझे कि आपका कोई रोल मॉडल है इस्लाम में, दावत और तबलीग में? नहीं, ऐसा तो कोई रोल मॉडल नहीं है, लेकिन ये काम ऐसा काम है दावत और तबलीग के काम की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे पहले तो अपनी खुद की इस्लाह, सबसे पहले तो अपनी खुद की फ़िक्र, फिर जो है औरों की फ़िक्र। तो इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ये चीज़ें सारी अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा सबका रोल मॉडल तो माशाल्लाह कुरान और हदीस और सुन्नत तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ऐसा कोई कुरान की आयत या हदीस या कोई ऐसा भी कहावत है जो आपको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत से मरतबा जब आप लोगों को नसीहत देते हो तो फिर इसकी ख़ास बात करते हो? बाद में तो जो चीज़ हमारे को ये
یہ محنت سے جو نالج میں آیا ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو نیک کام کر رہے ہیں اس سے اللہ خوش ہو جائے، اور وہ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جو بھی نیک کام کرنے کی آپ لوگ کوشش کرو، جو بھی کرو، نیت آپ کی یہ رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر اس کی نیت ایسی ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے اس کا اجر ملے گا. ماشاءاللہ آپ دین کے کام میں بہت لگے ہو پہلے سے ہی. تو پھر آپ کو ایسا کچھ واقعہ یاد ہے، کوئی بھی موقع، کوئی بھی واقعہ، قصہ کسی کے ساتھ، یعنی کوئی رابطہ یا ایسا کچھ؟ موقع شروع میں جب ایک کام کے اندر لگے نا تو پھر بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ 2001 کے اندر جب 4 مہینہ لگا، 4 مہینہ انڈیا کے اندر، اس وقت جو ہے نا اس کام کی کوئی سمجھ میں آئی کہ واقعی یہ جو ہے نا اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ اسی کام کے لیے بھیجا ہے، ہم ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے. ہم کو اللہ پاک نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور یہ ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں پوچھیں گے کہ وہ چیز ہر وقت سامنے رہتی ہے. اور کوشش یہ خاص کر کے جب سے اس میں لگے پھر جو ہے نا جی بھروسے جو سنا کہ بھائی ہر کام کرو اس میں نیت کرو اللہ راضی ہو جائے، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اسی کے لیے ہی کرو، اللہ کی چھوٹا کام کرو، کوئی بڑا کام نیک کرو. تو الحمدللہ جب شروع میں وقت لگایا تو اس سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، اور زیادہ تو ہے نا 4 مہینے کی جب لگایا نا 2001 میں، اس کے بعد الحمدللہ اچھا فائدہ ہوا الحمدللہ. اور ملاوی میں کوئی ایسا واقعہ یاد آتا ہے جب آپ دعوت تبلیغ یعنی دعوت کرتے تھے کسی کے ساتھ، اور پھر وہ اس کی زندگی تبدیل ہوئی تھی، یا آپ کی زندگی تبدیل ہوئی تھی اس کے رابطہ کرنے کے ساتھ؟ الحمدللہ ملاوی کے اندر تو تقریباً بہت ساری جگہ کے اوپر وقت لگا. منگوچی کی طرف وقت لگا، اور اولونگو کی سائڈ میں وقت لگا، پھر مکان جرا کی سائڈ میں بھی وقت لگا. تو الحمدللہ اس محنت کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئی. اللہ پاک نے ہماری زندگی بھی بدلی، لیکن ہم نے ہماری آنکھوں سے جو ہے زندگی بدلتی ہوئی دیکھی. بانگوے کے اندر ایک ساتھی مسلمان تھا، لیکن پھر وہ مرتد ہو گیا تھا، ایسا سنا. پھر وہ جو ہے ہر وقت جو ہے چرس گانجا کے اندر، نشے کے اندر رہتا تھا. لیکن جب ان کو یہ دعوت اور تبلیغ والوں نے ان کو پکڑا 2003 کے اندر، 2003 کے اندر، تو اللہ پاک نے آج تک بھی جو ہے اس کو پکا ساتھی بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی اولاد کے اندر جو ہے پورا عالم بنایا، ملاویان پورا عالم بنایا. اور انہوں نے الحمدللہ ہمارے خود کے مدرسہ میں 2 سال خدمت دی، اور ابھی ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک مدرسہ کے اندر وہ اور ان کی بیوی دونوں جو ہے دین کی خدمت دے رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے. اور جب یہ محنت نہیں ہوتی جیسا آپ نے مجھے سوال خالص فائدے والا پوچھا، خالص فائدے کا، لیکن جب یہ کام محنت جیسے آپ آئلہ والوں کی الحمدللہ ایک بڑی زبردست محنت ہے کہ لوگوں کو کلمے کے اوپر باقی رکھے، دعوت و تبلیغ والوں کی بھی محنت ہے کہ خود بھی کلمے پہ بچے، لوگوں کو کلمے پہ بچائے. لیکن جب اس محنت کے اندر کمی آتی ہے تو اس کے بہت بڑے نقصان بھی میں نے میرے خود کی آنکھوں سے منگوچی کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ ایک پاکستان کی جماعت آئی، ان کے ایک ساتھی بہت بیمار تھا، تو ان کو لے کر جانا ہوا ایک کلینک کے اوپر. تو الحمدللہ وہ جو 2 نرس تھی جو ہاسپٹل میں کام کرنے والی، تو الحمدللہ ایک کے اوپر جیسا آپ نے جیسے لیبل لگایا ہے، ایک کے اوپر جو تھا نا عائشہ لکھا ہوا تھا، ایک کے اوپر عائشہ تھا، ایک کے اوپر فاطمہ لکھا تھا. تو وہ آدمی کو تو بیچارے کو انجیکشن دے دیا، تو پھر گھن میں نشے میں جیسا چلا گیا. پھر میں نے سوچا کہ چلو ان کے ساتھ کچھ مجاہدہ کرنا چاہیے. میں گارڈینس بن کے بیٹھا تھا ادھر. تو میں نے کہا میری سسٹر الحمدللہ تیرا بہت پیارا نام ہے، تیرا نام وہ نام ہے جو نبی کی بیوی کا نام تھا، ہماری ماں کا یہ نام تھا جو نبی کی بیوی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرے کو کہا کہ وہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جو نام تھا وہ آپ بہت لکی ہو، یہ ہے. تھوڑی دیر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. پھر 10-15 منٹ کے بعد جب اس کا ٹرن آیا بولنے کا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سوری آئی ایم مسلم بائی نیم اونلی. تو پھر میں نے ان کو پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو کہا کہ میرا باپ مسلمان تھا، میری ماں کرسچن تھی. جب میرا باپ کا انتقال ہو گیا تو میں ابھی میری ماں کا دین فالو کر رہا ہوں. تو میری ماں چرچ میں جاتی ہے تو میں بھی چرچ میں جاتی ہوں، اور یہ چیز کرتے کرتے بہت سال ہو گئے. اللہ آسان کرے سب. جب محنت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ریزلٹ جو ہے نا نیگیٹو بھی آتا ہے.
الحمدللہ ملاوی میں دین کی کام نیز پوری دنیا میں بہت سے دین کے کام اور محنت ہوتے ہیں. تو پھر آئرہ کے بارے میں آپ نے ایسا کچھ خصوصیت دیکھا ہے جو کئی اور دعوت کے کاموں کے مقابلے میں تھوڑا سا بہتر ہے یا کچھ انوکھا ہے؟ الحمدللہ پچھلے سال ہی میرا 40 دن لگا تھا چرازولہ ایریا کے اندر. تو ایریا کے اندر جب 40 دن لگا دعوت و تبلیغ کی محنت کی لائن سے، تو وہاں الحمدللہ ایرا والوں کی محنت چل رہی تھی. کچھ جگہ کے اوپر 10-15 دن کا بیچ کر تو وہاں الحمدللہ دیکھا تو کتنے گاؤں ایسے ملے کہ وہ پورا کا پورا گاؤں کرسچن تھا، پورا کا پورا گاؤں کرسچن تھا. لیکن الحمدللہ محنت ہوئی تو کوئی ڈونر تھا، کوئی یو کے سے، معلوم نہیں کہاں سے، تو ان لوگوں نے وہ گاؤں کے اندر پھر مسجد بھی بنائی. تو ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا، ادھر 40 فیملی مسلمان ہوئی تھی وہ گاؤں کے اندر. تو الحمدللہ آئرہ والوں نے محنت کی، پھر وہ لوگ آگے چلے گئے. لیکن وہاں ہماری جب جماعت پہنچی ادھر تو الحمدللہ محنت ہوئی. تو اس جگہ کے اندر وہ گاؤں کے اندر جو پورا کرسچن تھا 1 سال پہلے، 1 سال کے اندر ہی وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو الحمدللہ ان میں سے 60 آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے نکلے. 40 دن کے لیے نکلے. جن لوگوں کو نماز کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا، جو بیسک جو تھا تھوڑا وہ سکھا دیا تھا، پھر وہ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن الحمدللہ وہ لوگ 40 دن کے لیے 60 آدمی نکلے گھر وہ گاؤں کے اندر سے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. تو پھر دین کی کاموں کے بارے میں ماشاءاللہ بہت سے مرتبہ آپ سے مشورہ کرتے ہیں اور آپ سے بہت سے ایسے مشورہ آتے ہیں اور بہت سے حکمت کی بات آتے ہیں جو ہم کو جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ بات بہت ضروری ہے. تو پھر اگر کوئی بھی شخص ہے، سامعین، حاضرین اور ناظرین کو کوئی بھی نصیحت ہے دین کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں، دعوت کے بارے میں؟ نہیں، آگے جب میں نے یہ ساری چیزیں فیلڈ کے اندر دیکھی، جیسے چرازولو ایریا کے اندر اور پھالومبے ایریا کے اندر، جہاں مولانجی ڈسٹرکٹ کی بارڈر ملیپا ایریا کے اندر، پھر ٹوچیلا ایریا کے اندر، تو اس وقت جو ہے ہمارا مذاکرہ ہوا تھا. آپ کے لوگ جو محنت کر رہے ہیں گاؤں کے اندر آئرہ والے، ان کے ساتھ بھی اور آپ کے جو دوسرے ذمہ دار ٹاؤن کے بھی ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے نا الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت بہت اونچی محنت ہے، کلمے والی محنت ہے. کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کلمے کے اوپر دنیا آخرت کا پورا دار و مدار ہے. دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کلمہ ضروری، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کلمہ ضروری. آپ ان لوگوں کے ساتھ جو گاؤں میں محنت کرتے 1-2 مہینے کے لیے، پھر آپ لوگ آگے چلے جاتے ہیں. ہماری خالی ریکویسٹ ہے، ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا جو گاؤں میں محنت کرے آپ کے آدمی اس کو بتاؤ کہ وہ لوگوں کو محنت کر کے بیسک چیز سکھا کر جو ہے اس گاؤں کے اندر مسجد اور مدارس ہے نا، تو وہاں کے جو شیخ ہے نا ان کے حوالے کر دو، تاکہ آگے کی چیز وہ لوگ ان لوگوں کو پوری زندگی تک ان کو ان کی نسل کو جو ہے کنٹینیو سکھاتے رہے. ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نسل کے بارے میں کہ نسل باقی رہے، تو پھر یہ پوڈ کاسٹ کا نام ہے دعویٰ لیگسیز. دنیا تو فانی رہنے والا ہے، لیکن یہ جو وراثت کا کام ہے، لیگسی، وہ تو ہمیشہ کے لیے رہے گا انشاءاللہ. اور ایسا کوئی صفت ہے جو بہت ضروری ہے کہ لوگوں اپنے خود میں اپنائیں تاکہ لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگائے؟ صفت میں تو یہ ہے کہ اگر ہم خود کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے، نرمی سے پیش آوے، اچھے اخلاق سے پیش آوے، سلام کرنے میں پہل کرے، تو لوگوں کے دل کے اندر اللہ پاک ہماری محبت اتاریں گے. اور یہ چیز وہ لوگوں کو بھی سکھایا جائے کہ بھائی سلام کو پھیلاؤ، آپس میں ملو مسلمان تو سلام کرو. یہ صفات ہے. اور خاص کر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آوے، نرمی کے ساتھ پیش آوے. کہ نرمی کے اندر کیا ہے، نرمی سے آدمی پیش آئے گا تو آدمی ہر ایک کی بات سن لے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھا دعویٰ لیگسیز آپ کا ہوسٹ عبداللہ پنجوانی کے ساتھ اور ہمارا محترم معزز مہمان خاص عبدالرحیم بداد انکل کے ساتھ. برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اور اس نوٹ پر سامعین، ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.